یہ 5 سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو. میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں وہ. میاں صاحب جو ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. نہ یہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے, نہ پاکستانیوں نے اس کو بنانا ہے. مروت صاحب آپ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی سے؟ خان صاحب نے حکم دیا تو میں کنٹیسٹ کروں گا, ورنہ میری ذاتی کوئی ترجیح نہیں ہے. مروت صاحب آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, اگر کبھی نون لیگ کی جانب سے, یا میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی کیس لڑیں, آپ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو میں جس شکل میں شریفوں کو دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے یہ ظلم اور عصبیت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, خود میرا گھر ان لوگوں نے گرایا ہے, تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ میرے دل میں جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کوئی سوچ آ سکتی ہیں کہ میں ان کو ریپرزینٹ کروں. اچھا, آخری سوال بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کے جو سپورٹرز ہیں, کارکنان ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کس حالت میں کرنٹلی وہ, کیا سچویشن ہے ان کی, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے لیگلی قانونی طور پر نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کے بھی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے برابر ہو سکے گی, یا ابھی بھی عمران خان کے لیے مشکلات یا ریسٹرکشنز دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے مشکلات ہیں ضرور, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حکام کا ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. سائفر کیس میں اگر ضمانت ہوتی بھی ہے تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کو غلط امید نہیں دے سکتا ہوں. میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ہمارے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, نہ خان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہیں. سب کچھ آج اگر شیخ رشید کو پریس کانفرنس کے لیے لایا جا رہا ہے تو ظلم و ستم تو جاری ہے. خان صاحب کی جہاں تک فزیکل کنڈیشن ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مضبوط اعصاب سے نوازا ہے کہ وہ, ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے, حوصلے کی تلقین کرتا ہے. خود کبھی اس شخص نے یہ فریاد نہیں کی کہ یا بیرک میں کیا صورتحال ہیں, یا میرے ساتھ جو ہیں کیا ان کا رویہ ہیں, اور ہم غلط طور پہ ایگزیجریٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. عمران خان جو ہیں پاکستان کی واحد وہ قداور شخصیت ہیں جو اس تمام ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. وہی ہمارا لیڈر ہیں, اور ہماری قیادت کا جو معیار ہم نے سوچا تھا اس پہ ماشاءاللہ وہ پورا اترتا ہے. پاکستانیوں, عمران خان جو ہیں وہ آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو شخص 3 ادوار میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا, اس کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ 16 مہینے بعد یہ 4 دفعہ انہوں نے حکومت کی, اب یہ کہے گا مجھے دوبارہ حکومت دو. کیوں دو آپ؟ جی آپ آ رہے ہیں اسلام آباد, آدھا گھنٹہ سٹے کریں گے, چلیں گے نور خان ایئر بیس اگر وہ مجھے موقع دیتے ہیں؟ کس کے لیے, ککس کے لیے؟ نہیں ویلکم. دیکھیں وہ تو انہوں والوں کے مرشد ہیں, تمام پٹواری حضرات جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھول کی پتیاں برسے گی, باقی کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی وہ کہیں, مجھے کہیں کہ جی آپ چلے جائیں, فضا سے جہاز کے ذریعے پھول کی پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی ہیں, تو اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ بس پھول کی پتیاں زیادہ ہوں گی پاکستان میں, ہاں, کہ بس ان کو جو ہیں فضا میں پھینکنے کے لیے حضرت مل گئے. انشاءاللہ یہ جیل میں ہوگا بہت جلد. سر آج تو شیخ رشید صاحب کا بھی پروگرام ریکارڈ ہو گیا, منیر فاروق کے ساتھ 8 بجے آئے گا. رہ تسی کالے کوٹ علی رہ گئے ہو, ٹکٹ کس کو دیں گے خان صاحب اس دفعہ؟ دیکھیں جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو آپ شمار کر لیں, 40 50 60 70 100 لوگ ہوں گے. وہ بھائی پاکستان تحریک انصاف میں ہر وہ شخص شیخ رشید ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ لے, ہر وہ شخص جو ہیں وہ حبیب کا کیا نام تھا, فاروق حبیب ہیں, ہر وہ شخص جو ہیں وہ ڈار ہیں, عثمان ڈار ہیں, ہر وہ شخص جو ہیں وہ فواد چودھری ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ دیں. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں, پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے. آلریڈی خان صاحب خود کہتے تھے کہ ہماری کمپین ہو چکی ہے, لوگ بڑے بیٹے ہیں, تو لہذا شیخ رشید صاحب کو اگر لیکن شیر افضل مروت صاحب 50% کابینہ اس وقت تقریباً پریس کانفرنسز یا انٹرویوز کر چکی ہے,
تو اگر نئے بندے آئیں گے ان کو تب تجربہ نہیں ہوگا تو بڑا مشکل نہیں ہوگا اگر دوبارہ سے خان صاحب یار بات سنو, وہ جب تجربہ کار تھے نا وہ جب بڑھ گئے تو آپ نئے والوں کی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ سمجھ لیں 17 میں شامل ہوا ہوں لیکن اب منظر عام پہ آیا ہوں. تو اگر کوئی نئی لیڈرشپ آتی ہیں, جوان لوگ آتے ہیں, اسٹرانگ لوگ آتے ہیں تو آنے دینا. اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے. جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو, آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی اس وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے. آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے. اور ایک بات اور, مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں, تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں. آج کے بعد جو ہیں میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا, اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے. یہ آئے دن پرچے, آئے دن یہ مار داڑ, یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ, آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہیں اسلام آباد میں جو ہیں اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا. اس کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. اگر میں اپنے دفاع کے حوالے سے ابھی سینسیٹیو نہ ہو جاؤں اور کل کلاں کو جو ہیں کوئی اس طریقے سے مجھے گولی مار دے تو بعد میں یا میرا قبیلہ ارمان کرے کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں دیا. کوئی گارنٹی میری لائف کی دے سکتا ہے؟ یہ کمبخت کل مسلح آیا تھا, اس وقت پستول سے یہ فائر کر سکتا تھا. تو لہٰذا اب اس کے بعد جو ہیں انشاءاللہ میں اپنی, چونکہ آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں, وہ کئی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے انہوں نے میرا گھر گرایا, یعنی ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. افنان اللہ کی 2 چپیڑوں کی انہوں نے FIR کر دی اور وہ اس نے اقدام میں اپنا تھریٹن یعنی انٹیمیڈیشن کا کیس بنایا. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اور میرے لوگ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ آگے گزر جائیں. افضل مراد صاحب یہ بتائیں جو 18 لوگ آئیں گے وہ اسلحے سے لیز ہو کے گھومیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, ہاں, یا خالی ہاتھ ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کبھی چپیڑ مارنا, کبھی ککس کرنا, کیا مارشل آرٹ کیا ہے آپ نے, ٹائیکوانڈو کیا ہے, جم کرتے ہیں, کیا ہے راز کیا ہے؟ کیا پریکٹس کا کہیں اور موقع ملتا نہیں ہے تو آپ کو جو بندہ بھی تھوڑا اونچ نیچ کا نظر آتا ہے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیڑ لگاؤں اپنے ساتھ. میرا ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ ہیں اور بڑے غم و غصے میں ہیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم شاید اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے. جہاں تک مسلح ہونے کی بات ہے, میں کافی عرصے سے اپنے علاقے میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری پرتشدد کارروائی کا جو ہے میرا خاندان جو ہے وکٹم رہا ہے. تو میں نے حکومت پاکستان نے مختلف اوقات میں ہمیں لائسنسز جاری کیے ہوئے ہیں. میں نے 2013 میں بلٹ پروف گاڑی لی تھی اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں, جس کی NOC مجھے منسٹری آف انٹیریئر نے دی ہیں. ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن اب سمجھ یہ آ رہی ہیں کہ اب اپنے تئیں اپنا بندوبست صحیح کر کے رہنا ہے. تو لہذا میرے قانونی حقوق ہیں. ایک پستول کوئی بھی چیز انشاءاللہ بلا لائسنس نہیں ہوگی, اور میں جو میرے قانونی حقوق ہیں ان کو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کروں گا. یہ کیس ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے. خان صاحب کی کیسز ڈسٹرب نہیں ہوں گے اس سے؟ کس طرح ڈسٹرب ہوں گے؟ یہ ٹکے مار کیس ہیں, ان سے خان صاحب کے کیسز پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں, اور یہ جو ہے نا یہ FIR میں نے کہا نا بار بار 324 کی دفعہ لگائی گئی ہے اقدام قتل کی, یہ کوئی معمولی وہ دفعے پہ نہیں ہوتا ہے. کوئی اس کو گولی لگی ہوتی تو 324 لگاتے, یعنی کہ آپ کو مچھر نہیں لگائے اور 324 لگا دی. لکھ لانا تو ایسی FIR پہ. یہ کیا FIR ہیں؟
وہ بھائی ہماری زندگی ان FIR میں گزری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں. FIR کا ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے, شواہد کا ہونا ضروری ہے اور ارتکاب جرم کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اقدام قتل کی, تو اقدام قتل کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی کوشش کی ہو. اب وہ حضرت جو ہیں پھر آپ کو مارنے کے لیے کوئی محرک ہونا چاہیے, یعنی اور پھر آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو مارنا ہے. اگر آپ کسی کو گولی مارتے ہیں, ٹانگ پہ گولی لگتی ہے, ہاتھ پہ گولی لگتی ہے اور دوبارہ آپ اس کو گولی نہیں مارتے ہیں, تو عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اقدام قتل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ریپیٹ نہیں کیا, وائٹل پارٹ پہ اس کو گولی نہیں ماری. یہاں پہ تو حضرت جو ہیں سپاہی ہیں اور وہ مان رہا ہے اپنے FIR میں کہ میں اس کے پیچھے سپریم کورٹ گیا ہوں. تو اب عدالت نے کیا تعین کرنا ہے؟ یعنی وہ خود مان رہا ہے تو عدالت نے یہ تعین کرنا ہے کہ ایگریسر یہ ہیں یا ایگریسر میں ہوں. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کمبخت پیچھے آ رہا ہے, تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلح ہے, مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ پولیس میں ہے, مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ گھس گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو لہٰذا ایسے فوٹو کاپی کرنے جا رہے تھے وہاں پہ FIR میں. پولیس لائن وہ بھائی پولیس لائن میں یہ فوٹو اسٹیٹ کرتا نا, یہاں پہ فوٹو اسٹیٹ ہے. تو آپ دوسرا اس سے انٹرویو لے لیں آپ اس کو. ایک چیز یہ بتائیے گا, مقدمہ درج, بلکہ آپ لوگ IG اسلام آباد سے انٹرویو لیں. وہ ٹائم ہی نہیں دیتے. مقدمہ درج ہو چکا ہے, آپ کو تھانے تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے, تو آپ جائیں گے؟ جی میں قانون کی ہمیشہ پیروی, جب اپارہ میں افنان کا ہوا تھا تو میں گیا تھا تھانے میں, میں نے خود بیان دیا تھا. تو باقی میں دیکھیں آج میں نے پری اریسٹ کرائی, میں قانون کا پابند شخص ہوں, میں کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتا ہوں. کوئی عدالتی وارنٹ ہوگا, کوئی عدالتی جواز ہوگا, میں حاضر ہوں گا, لیکن ناجائز کسی کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے نہیں دوں گا. شکریہ.